ایک ایسا ملک جس نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاورز کی نیندیں اڑا دی، ایک ایسی سرزمین جہاں کی تاریخ صرف مذہب کی کہانی نہیں بلکہ خون، تیل، بغاوت اور عالمی سازشوں کا ایک ایسا خونی کھیل ہے جس کا انجام آج بھی پوری دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس ایران کو آج دنیا صرف ایک سخت گیر مذہبی ریاست سمجھتی ہے، وہ کبھی دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ترین سلطنت تھی۔ ایک ایسا وقت بھی تھا جب روس، برطانیہ اور امریکہ ایران پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی زمین پر اپنا اثر و رسوخ جمانے کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ اور کیا 1979 کا اسلامی انقلاب واقعی صرف ایک مذہبی تحریک تھی، یا اس کے پیچھے اربوں کا تیل، CIA کا خفیہ آپریشن اور سپر پاورز کی کئی دہائیوں کی ناپاک سازشیں چھپی ہوئی تھیں؟ آج کے ولاگ میں ہم ایران کی تاریخ کی وہ سنسنی خیز پرتیں کھولیں گے جنہیں سمجھے بغیر آج کی عالمی سیاست کو سمجھنا ناممکن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ولاگز اور میں ہوں محمد اسحاق۔ ناظرین، ایران صرف ایک ملک نہیں، ایک تہذیب ہے۔ جب لوگ ایران کا نام سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں فوراً موجودہ اسلامی جمہوریہ، آیت اللہ خامنائی، پاسداران انقلاب اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی آتی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ایران کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ جب دنیا کے کئی حصوں میں باقاعدہ ریاستیں بھی قائم نہیں ہوئی تھیں، تب ایران میں عظیم سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں۔ قدیم فارسی سلطنت نے ایشیا، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ اس دور میں ایران صرف فوجی طاقت نہیں تھا بلکہ علم، فن، تجارت اور ثقافت کا بھی مرکز تھا۔ اسی عظیم ماضی نے ایرانی قوم کے اندر ایک مضبوط قومی شناخت پیدا کی جو آج بھی ان کی سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بڑی طاقتوں کی نظریں ایران پر کیوں تھیں؟ ناظرین، وقت کے ساتھ دنیا بدلتی گئی لیکن ایران کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ وجہ صرف ایک تھی: جغرافیہ۔ ایران 3 اہم خطوں کے درمیان واقع ہے: مشرق میں وسطی ایشیا، مغرب میں مشرق وسطیٰ، جنوب میں خلیج فارس۔ جو بھی طاقت اس خطے پر اثر رسوخ قائم کرتی، اسے تجارت، فوجی نقل و حرکت اور توانائی کے راستوں پر بھی برتری حاصل ہو جاتی۔ اسی لیے روس اور برطانیہ دونوں ایران کو اپنے دائرۂ اثر میں لانا چاہتے تھے۔ گریٹ گیم کیا تھی، یہ بھی جان لیجئے۔ ناظرین، 19ویں صدی میں روس مسلسل جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا، دوسری طرف برطانیہ ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا۔ برطانیہ کو خدشہ تھا کہ اگر روس ایران اور افغانستان تک پہنچ گیا تو ہندوستان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی کشمکش کو تاریخ میں گریٹ گیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی جنگ تھی جس میں زیادہ تر جنگیں میدان میں نہیں بلکہ سفارتکاری، جاسوسی، سیاسی دباؤ اور معاشی اثر و رسوخ کے ذریعے لڑی گئی۔ ایران اس مقابلے کا سب سے اہم میدان بن گیا۔ پھر تیل نے سب کچھ بدل دیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایران میں تیل دریافت ہوا۔ یہ دریافت صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک تاریخی موڑ ثابت ہوئی۔ صنعتی انقلاب کے بعد دنیا کو بڑی مقدار میں تیل کی ضرورت تھی، چنانچہ برطانوی کمپنیوں نے ایران میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری شروع کی اور جلد ہی ایرانی تیل پر ان کا مضبوط کنٹرول قائم ہو گیا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ تیل ایران کی زمین سے نکل رہا تھا مگر اس کا زیادہ فائدہ بیرونی کمپنیوں کو مل رہا تھا۔ ایرانی عوام کو محسوس ہونے لگا کہ ان کے وسائل ان سے چھینے جا رہے ہیں۔ یہ احساس بعد میں ایک بڑی عوامی تحریک میں تبدیل ہو گیا۔ 1951 میں ڈاکٹر محمد مصدق ایران کے وزیر اعظم بنے۔ وہ ایک قوم پرست رہنما تھے۔ انہوں نے کہا ایران کا تیل صرف ایران کا ہے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے ایرانی تیل کی صنعت کو قومی تحویل میں لینے کا اعلان کر دیا۔ یہ فیصلہ ایرانی عوام میں بے حد مقبول ہوا لیکن برطانیہ کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کیونکہ اس کے معاشی مفادات کو شدید نقصان پہنچ رہا تھا۔ امریکہ بھی میدان میں آ گیا۔ ابتدا میں امریکہ اس معاملے سے کچھ فاصلے پر تھا لیکن سرد جنگ شروع ہو چکی تھی۔ واشنگٹن کو خدشہ تھا کہ اگر ایران میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا تو سوویت یونین اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے امریکہ نے بھی برطانیہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ 1953 میں ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے مصدق کی حکومت ختم کر دی گئی۔ اس واقعے نے ایران کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ رضا شاہ پہلوی دوبارہ مضبوط حکمران بن گئے۔ رضا شاہ پہلوی نے ملک کو جدید بنانے کا منصوبہ شروع کیا۔ نئی سڑکیں بنی، کارخانے لگے، یونیورسٹیز قائم ہوئیں، خواتین کو کئی نئے حقوق دیے گئے، صنعتی ترقی میں بھی اضافہ ہوا۔ لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ سیاسی آزادی کم ہوتی گئی۔ حکومت پر تنقید کرنا مشکل ہوتا گیا۔ خفیہ پولیس ساواک مخالفین پر سخت کارروائیاں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے عوام کے ایک بڑے طبقے میں شاہ کے خلاف ناراضی بڑھتی چلی گئی۔
ناظرین، یہ وہ پس منظر تھا جس نے ایران میں آنے والے سب سے بڑے سیاسی طوفان کی بنیاد رکھی۔ اب سوال یہ تھا، آخر وہ کون شخص تھا جس نے شاہ جیسے طاقتور حکمران کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ ایسا کیا ہوا کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اور کیسے صرف چند مہینوں میں ہزاروں سال پرانی بادشاہت ختم ہو گئی؟ ان تمام سوالوں کے جواب بھی میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ساتھ ہی ایران کے اسلامی انقلاب، آیت اللہ خمینی، امریکی سفارت خانے کے یرغمالی بحران اور ایران اور امریکہ کے مستقل دشمنی کی مکمل داستان بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، شاہ کے پاس دنیا کی طاقتور فوج تھی، جدید ہتھیار تھے، امریکہ کی مکمل حمایت تھی، اربوں ڈالر کی معیشت تھی، پھر بھی وہ اپنی حکومت کیوں نہ بچا سکا؟ آخر وہ کون سی طاقت تھی جس نے چند ہی مہینوں میں 2500 سال پرانی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا؟ آئیے اب اسی تاریخی موڑ کو سمجھتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی کون تھے، یہ بھی جان لیجئے۔ ناظرین، آیت اللہ روح اللہ خمینی ایک شیعہ مذہبی عالم تھے، لیکن ان کی مقبولیت صرف مذہبی حلقوں تک محدود نہیں رہی۔ وہ مسلسل یہ کہتے تھے کہ شاہ کی حکومت ایرانی عوام کی نمائندہ حکومت نہیں، بلکہ بیرونی طاقتوں خصوصاً امریکہ اور مغربی ممالک کے مفادات کی محافظ بن چکی ہے۔ خمینی کا موقف تھا کہ ایران کو ایک ایسا نظام چاہیے جو بیرونی دباؤ سے آزاد ہو اور اپنی پالیسیاں خود بنائے۔ ان کی تقاریر خفیہ طور پر ایران پہنچتی رہیں اور عوام میں تیزی سے مقبول ہوتی گئی۔ عوام سڑکوں پر کیوں نکلے؟ 1978 میں ایران بھر میں احتجاج شروع ہو گیا۔ ابتدا میں یہ احتجاج چھوٹے پیمانے پر تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لاکھوں لوگ شاہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مختلف طبقے ایک ہی مطالبے پر متحد ہو گئے۔ مذہبی رہنما، طلباء، مزدور، تاجر، دانشور، سب کا مطالبہ تھا کہ شاہ اقتدار چھوڑ دیں۔ احتجاج بڑھتا گیا، ہڑتالیں شروع ہوئی، کاروبار بند ہونے لگے اور ریاستی نظام کمزور پڑنے لگا، اور آخرکار شاہ ایران کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے۔ شاہ ایران نے ملک کیوں چھوڑا تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ناظرین، جنوری 1979 میں شاہ محمد رضا پہلوی ایران چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ علاج اور آرام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دوبارہ کبھی اقتدار میں واپس نہ آ سکے۔ شاہ ایران کے جانے کے چند ہی دن بعد پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 1 فروری 1979 کو آیت اللہ خمینی تقریباً 15 سال کی جلا وطنی کے بعد ایران واپس آئے۔ تہران کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہ منظر جدید تاریخ کے سب سے بڑے عوامی اجتماعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ چند ہی ہفتوں میں پرانا شاہی نظام ختم ہو گیا اور ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا۔ ایران میں نیا نظام کیسے وجود میں آیا، یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، انقلاب کے بعد ایران میں ایک نیا آئینی نظام بنایا گیا۔ عوامی ریفرینڈم کے ذریعے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ ایران رکھا گیا۔ اس نظام میں صدر، پارلیمنٹ اور دیگر ادارے موجود ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ منصب سپریم لیڈر کا ہے، جسے ملک کی خارجہ پالیسی، دفاع اور اہم ریاستی معاملات میں مرکزی اختیار حاصل ہے۔ یہی نظام آج بھی ایران میں قائم ہے۔ امریکہ سے دشمنی کیسے شروع ہوئی؟ انقلاب کے بعد ایران میں امریکہ کے خلاف شدید غصہ موجود تھا۔ اس کی بڑی وجہ 1953 میں مصدق کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کے کردار کو سمجھا جاتا تھا۔ اسی ماحول میں نومبر 1979 میں ایرانی طلباء نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا۔ درجنوں امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ یہ بحران 444 دن تک جاری رہا۔ اس واقعے نے ایران اور امریکہ کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا اور دونوں ممالک کے درمیان بد اعتمادی آج تک مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد ایران نے کیا بدلا؟ ناظرین، انقلاب کے بعد ایران نے کئی بنیادی تبدیلیاں کی۔ ملک میں اسلامی قوانین نافذ کیے گئے، خارجہ پالیسی کو مغربی طاقتوں سے فاصلے پر رکھا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل پر سخت تنقید ایرانی پالیسی کا اہم حصہ بن گئی۔ ساتھ ہی ایران نے دفاعی صلاحیت بڑھانے، میزائل پروگرام اور مقامی صنعت پر بھی توجہ دی، اور 1980 میں عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ تقریباً 8 سال جاری رہی۔ دونوں ممالک کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ نے ایرانی قیادت کو یہ یقین دلا دیا کہ ملک کو دفاعی اعتبار سے خود کفیل ہونا ہوگا۔ اسی سوچ نے بعد میں ایران کے میزائل پروگرام اور دفاعی صنعت کو مزید مضبوط کیا۔ آج ایران مشرق وسطیٰ کی اہم علاقائی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا اثر عراق، شام، لبنان اور یمن سمیت کئی علاقوں میں دیکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور مغربی ممالک ایران کے جوہری پروگرام، میزائل صلاحیت اور بعض علاقائی پالیسیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے پابندیاں، سفارتی کشیدگی اور مذاکرات کا سلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر ایران کی تاریخ کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو شاید وہ یہ ہوگا: ایران کی سیاست صرف مذہب کی کہانی نہیں، بلکہ تاریخ،
तेल, बैरूनी मुदाखलत, कौमी खुद मुख्तारी, इनकलाब और आलमी ताकतों के दरमियान तवील कशमकश की कहानी भी है। इसलिए मौजूदा ईरान को समझने के लिए उसके माजी को जानना ज़रूरी है। नाज़रीन, ईरान की कहानी हमें यह सबक देती है कि तारीख कभी अचानक नहीं बदलती। हर इनकलाब के पीछे बरसों की सियासी कशमकश, माशी मसाइल, अवामी बेचैनी और आलमी ताकतों के मफादात होते हैं। आज भी जब ईरान किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा बनता है तो उसके फैसलों के पीछे सिर्फ आज के हालात नहीं बल्कि सदियों पर मुहीत एक तारीखी पस मंज़र मौजूद होता है। आपकी नज़र में ईरान की मौजूदा पॉलिसियों पर सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ का है? तो नाज़रीन, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ईरान की तारीख का असल और सबसे हौलनाक बाब तो अभी खुलना बाकी है। शाह ईरान का खात्मा हो चुका था, इनकलाब आ चुका था, लेकिन अब ईरान दुनिया का सबसे बड़ा बारूद का ढेर बनने जा रहा था। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के बाद उनके जानशीन आयतुल्लाह खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर कैसे बने? अमेरिका ने ईरान का गला घोंटने के लिए तारीख की सख्त तरीन मुआशी पाबंदियां कब और क्यों लगाईं? इसराइल और ईरान एक दूसरे के जाने दुश्मन कैसे बने? और सबसे बड़ा सवाल, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहाना बनाकर अमेरिका और इसराइल ने कौन सी दो खुफिया जंगें लड़ी? आयतुल्लाह खामनाई पर कातलाना हमले, ईरानी साइंसदानों और मिलिट्री क़यादत का सरेआम कत्लेआम, और इन सब के बावजूद अमेरिका और इसराइल का रजीम चेंज का सबसे बड़ा प्लान कैसे खाक में मिल गया? ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे अगले सनसनीखेज व्लॉग में। आपकी नज़र में ईरान की मौजूदा पॉलिसियों के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।